بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ اللہ کو دوستی حمد و ثنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد سامعین مکرم، آج ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو پچھلے جمعہ المبارک میں بیان کی گئی تھی، جس میں نبی مکرم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر کیا گیا تھا، اس حدیث کا بقیہ جس کا بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ دو مقامات پر موجود ہے۔ پہلے مقام میں حدیث کا نمبر ہے 349 جو ہم بیان کر رہے تھے، اور دوسرے مقام پر 3342 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، کہ اللہ کریم نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ فرجعت بذالک، میں وہ 50 نمازیں لے کر واپس آ رہا تھا، حتی مررت علی موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ اب یہ وہ معراج شریف کا سفر جو ہم نے آقا علیہ السلام کے جانے کا سفر بیان کیا تھا، ہم اس کی واپسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، فقال، تو انہوں نے مجھ سے کہا، ما فرض اللہ لک علی امتک، کہ اللہ کریم نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وصال فرما گئے تھے اور عالم برزخ میں عالم قبر میں جا چکے تھے، ان کو اللہ کریم نے امام الانبیاء علیہ السلام کا مقتدی نبی ہو کر یہ شان عطا فرمائی کہ شب معراج وہ آسمانوں پر پہنچے اور نبی علیہ السلام کو پہچان بھی لیں اور آپ سے گفتگو کا شرف بھی حاصل کریں۔ تو سوال کیا کیا کہ اللہ کریم نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قلت فرض 50 صلاۃ، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کریم نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ نمازیں کتنی ہیں یا فرض کیا کیا ہے؟ جواب آیا 50 نمازیں۔ اب اگر یہ بات سوچ لی جائے جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کسی نبی کی کوئی حیثیت نہیں، بعض لوگوں کا جو خیال ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کسی نبی کا کسی رسول کا معاذ اللہ کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ ایسی سوچ رکھنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے، بلکہ موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا، میرے نبی نے جواب عطا فرما دیا، حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ آگے الفاظ ہیں، قال فرج الی ربک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کی بارگاہ میں چلے جائیے۔ کس لیے؟ رب کی بارگاہ سے پہلے واپس آ رہے تھے، واپس کیوں جائیے؟ سنا نا کہ نمازیں 50 فرض ہوئی ہیں، کہا فإن أمتك لا تطيق ذلك، آپ کی امت 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں عیسیٰ علیہ السلام، کہاں نبی علیہ السلام کی جلوہ گری، اور کہاں اس امت کا وجود جو بعد میں پیدا ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر، اللہ کے رسول ہو کر، اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کی طاقت کو جانتے ہیں۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے کہ نبی ہو کر، رسول ہو کر وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کی امت کی طاقت کتنی ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام
امام الانبیاء علیہ السلام کے مقتدی نبی ہو کر جانتے ہیں کہ اس امت کی طاقت کتنی ہے، تو اگر آج کوئی نادان یہ کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اس چیز کا پتہ نہیں، تو اسے کم سے کم احتیاط کرنی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہو کر یہ بتا سکتے ہیں، اور کوئی نبی جھوٹ تو نہیں نہ بولتا، اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام سچے، اللہ کے سارے رسول سچے ہیں، تو کہا آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، نہیں، بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور موسیٰ نے اگر میری بارگاہ میں التجا کر دی ہے تو مجھے رب نے وہ شان عطا کی ہے، میری بارگاہ سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں ہے، نبی بھی میری بارگاہ میں التجا کرے تو میں اس کی التجا کو پورا فرما دیتا ہوں۔ فراجانی فوادہ شطرہا، فرماتے ہیں میں واپس گیا، اللہ کریم نے کچھ نمازیں کم کر دی، فرجعت الی موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، قلت وعدہ شطرہا، میں نے کہا اللہ کریم نے کچھ نمازیں کم فرما دی ہیں، فقال راج ربک، اب ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، گزارش کی تو نمازیں کم ہو گئیں، دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پھر اس امت پہ کرم فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس بات کی دعا کرتے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے محمد عربی کا امتی بنا کے پیدا فرما دے، تو آپ اس امت پر دوبارہ کرم کر رہے ہیں، پھر کہہ دیا فقال راج ربک، وہی جملہ فإن أمتك لا تطيق، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازوں سے جو رب نے کمی فرمائی ہے اتنی نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ اب پھر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کیا کہتے ہو، رب تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ فراجعت، فرمایا پھر میں چلا گیا، پھر دوسری مرتبہ کہ فوادہ شطرہا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ میرے جانے پر پھر کچھ نمازوں کو کم کر دیا، فرجعت الیہ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال ارجع الی ربک فإن أمتك لا تطيق ذلك، پھر تیسری مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جائیے، ایک مرتبہ گئے ہو رب نے نمازیں کم کر دی ہیں، دوبارہ پھر چلے گئے ہو پھر نمازیں کم کر دی ہیں، موسیٰ کے کہنے پر پھر چلے جائیے۔ تیسری مرتبہ جب کہا پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی، فراجعتہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر چلا گیا، فقال ہی خمسون، اللہ نے فرمایا اے محمد مصطفیٰ جتنی نمازیں 50 تھیں تمہارے 3 بار اپنی بارگاہ پہ آنے پر میں نے 45 نمازوں کو کم کر دیا ہے، اب نمازیں باقی 5 رہ گئی ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کے برابر رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا لا یبدل القول لدی، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے، ہم نے 50 نمازیں بھیج کر 50 کا ثواب عطا کرنا تھا، اب محبوب تمہارے آنے کی لاج یہ رکھی ہے کہ 45 نمازیں کم کر دی گئی ہیں، نمازیں 5 ہیں، ہاں جو 5 ادا کرے گا ہم خدا اسے 50 کا ثواب عطا کر دیا کریں گے۔ اور کمال کی بات، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ نمازیں 5 رہ گئی ہیں اور 3 مرتبہ جا چکا ہوں، 4تھی مرتبہ پھر، موسیٰ علیہ السلام کا کرم دیکھیے اس امت پر، وہ کتنے کریم ہیں، اور اگر موسیٰ اس نبی امت پر اتنے کریم ہیں تو میرے آقا علیہ السلام اس امت پر کتنے کریم ہوں گے۔ 4تھی مرتبہ پھر کہا راج ربک، پھر رب کی بارگاہ میں چلے جائیے۔ اب توجہ، اب حدیث مبارکہ کے سارے الفاظ دل کے اوپر دماغ کے اوپر نقش کرنے کے قابل ہیں، لیکن یہ معاملہ بڑا حساس اور بڑا توجہ طلب ہے۔ کہا راج ربک، پھر چلے جائیے رب کی بارگاہ میں، فقلت، نبی علیہ السلام فرماتے پھر میں نے کیا کہا، توجہ، استحییت من ربی موسیٰ، اب تو نمازیں 5 رہ گئی ہیں، علیہ السلام کو کہا اب نمازیں 5 رہ گئی ہیں، ثواب 50 کا ہے، استحییت من ربی، اب رب سے حیا آنا شروع ہو گئی ہے، رہ 5 گئی ہیں اور رب اتنا کریم ہے کہ ثواب بھی 50 کا دے دیا ہے، اب میں رب کی بارگاہ میں کیا کہنے کے لیے جاؤں، اب نہیں جاؤں گا۔ اور حدیث کی اگلے الفاظ ہیں ثم انطلق بی حتی انتہا بی الی سدرۃ المنتہا، نبی علیہ السلام جبریل، آقا فرماتے پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا پہ لے گئے اور وہاں جا کے وغشیہا الوان لا ادری ما ہی، فرماتے ہیں اس کے کچھ ایسے رنگ دیکھے جو میں نے پہلی بار دیکھے، ممکن ہے اس کا ترجمہ کوئی لا ادری کا کہے کہ میں نہیں جانتا، اگر وہ یہ کہے گا کہ یہاں اس کا معنی حضور نہیں جانتے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سارا علم غیب اللہ کی عطا سے ہے،
اگر وہ یہاں نفی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں اپنے علم سے کچھ نہیں جانتا، جو کچھ بھی جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ تو توجہ، پھر ثم ادخلت الجنہ، فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی شان کہ وہ جنت جس کے صحابہ مشتاق تھے، انبیاء علیہم السلام جس کے مشتاق ہیں، اس جنت میں ہمارے آقا علیہ السلام کو اسی رات داخل کر دیا گیا۔ اور پھر فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں اللہ کریم نے موتیوں کے ہار رکھے ہوئے تھے۔ جنت کی نشانیاں بیان فرمائی، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، فرمایا ہاں ہاں جنت کی جو مٹی تھی وہ کستوری کی بنی ہوئی تھی۔ یعنی جنت کی نعمتیں اور انعام اللہ کریم نے بالکل دنیا سے جداگانہ رکھے ہیں۔ اور اپنے مفہوم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج نماز کو بعض وہ 2 نمبر پیر جو بنگی چرسی ہوتے ہیں بالکل غیر اہم سمجھتے ہیں، یاد رہے شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان نماز کا انکار کرے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے، اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے نماز کی فرضیت کو تسلیم کرنا۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں اور جامع ترمذی میں موجود ہے، ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، حضرت جابر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کا ترک کرتا ہے۔ یعنی نماز کو اتنی اہمیت دی گئی، اس عمل کو اتنا اہم رکھا گیا کہ مسلمان کہیں اس نعمت عظمیٰ کو، کیونکہ یہ تحفہ معراج ہے، یہ معراج کی رات کا رب کریم سے عطا کردہ نبی مکرم علیہ السلام کو امت کے لیے تحفہ ہے، اور جو قدردان ہوتا ہے وہ تحفے کی قدر کرتا ہے۔ تو فرمایا یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز کی بے شمار برکتیں۔ ایک حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم نے ایسا فرمایا کہ 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ، یعنی نماز کی برکت 5 نمازیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء، پھر عشاء سے فجر تک کا جو وقت ہے، اور پھر ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ المبارک کے درمیان کا جو وقت ہے، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان کے مہینے سے لے کر اگلے سال کے رمضان کے دوران جو وقت آتا ہے، مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، فرمایا یہ وہ وقت ہے جو ان اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ کریم چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ انسان وہ تو بندہ نہیں جو خطا نہ کرے، وہ خدا ہی نہیں جو عطا نہ کرے، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب مسلمان دوسری نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ کریم اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سامعین مکرم، ایک بڑی اہم بات، چونکہ آج کل جو راتیں آ رہی ہیں، جیسے شب برات ہے، جیسے شب معراج گزری ہے، یہ ساری راتیں بڑی مقدس ہیں، اور ان راتوں میں عبادت بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ یعنی اسلام نے ہمارے اوپر جو عبادات کو فرض کیا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو میں حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ مکتوب نمبر 29 ہے، اس کے اندر آپ نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ یہ بات آپ نے خود بھی ذہن نشین کرنی ہے، اور ہو سکے تو اپنے احباب کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر، اپنی آل اولاد کے اندر اس بات کا ذکر کرنا۔ فرماتے ہیں مقربات اعمال یا فرائض یا نوافل، اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات یا تو فرائض ہیں یا نوافل۔ بڑی توجہ، یعنی فرائض سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافل سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے وہ دلیل ہے جو بخاری کی حدیث کو ہم کسی اور موقع پہ بیان کریں گے انشاءاللہ جب وقت ہوگا۔ تو پتہ چلا فرائض کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن نوافل را در جنب فرائض ہیچ اعتبار نیست۔ فرماتے ہیں فرائض کے ہوتے ہوئے نوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ کس وجہ سے؟ توجہ، ادائے فرض از فرائض در وقت، کہتے ہیں کسی فرض کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنا، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، کسی بھی فرض کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، بعض ادائے نوافل 1000 سالہ است،
1000 سال کے نوافل ادا کرنے سے بہتر. بات کی سمجھ آئی ہوگی آپ کو؟ یعنی ایک فرض کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنے کا رب کی بارگاہ میں اتنا اجر ہے کہ دوسری جانب ایک بندہ 1000 سال نوافل ادا کرے اور ایک جانب بندہ مومن وقت مقررہ پر ایک فرض ادا کرے تو فرماتے ہیں وہ 1000 سالہ نفلی عبادت جو ہے ایک فرض کے مقام کو نہیں پا سکتی، اگرچہ بنیت خالص ادا شود. ہاں یہ بھی یاد رہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یار میں نے تو ریاکاری بھی نہیں کی، میں نے دکھاوا بھی نہیں کیا، میں نے جو نوافل ادا کیے ہیں بڑی للہیت تھی، بڑا خلوص تھا، رب کی رضا مقصود تھی. فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی 1000 سال کی نفلی عبادت ایک فرض کے برابری حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ شریعت مطہرہ آگے کہا ہر نفلے کے باشد از صلاۃ و زکوٰۃ و صوم و ذکر و فکر و امسال ایہاں. فرماتے ہیں وہ نفلی عبادت ہو، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، وہ ذکر و فکر اور ایسی جو بھی چیز ہو، نفلی عبادات جو ہیں وہ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم جو عبادت مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھی نہیں اور شب برات کے نوافل پڑھتے رہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی نہیں اور رات ہم نے سوچا کہ یار ہم نے 50 نفل پڑھ لی، تو یہ نوافل ان کے لیے ہیں جنہوں نے نماز پنجگانہ ادا کی ہے. تو جو ابھی نماز پنجگانہ ادا نہیں کر سکے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کریں، وہ پہلے اپنی فرضی عبادت کو ادا کریں. اور نماز اتنی بابرکت چیز ہے، یہ میرے پاس میرات المناجی ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 1249. نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی مکرم علیہ السلام جن کو رب نے مختار کل بنایا، پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں انہیں عطا فرمائی، وہ نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے حدیث کے الفاظ ہے وَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ کیا کرتے؟ نماز ادا کرتے. یعنی نماز ادا کر کے ہمیں یہ بتایا، اور مفتی صاحب نے اس کی شرح میں لکھا یعنی جب کوئی سختی تنگی مصیبت پیش آتی تو نماز استعانت ادا فرماتے. اس نماز کا نام نماز التجا بھی ہے. اس آیت کریمہ پر عمل ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم جب مدد حاصل کرنا چاہو کبھی نماز سے مدد مانگ لیا کرو، کبھی صبر سے مدد مانگ لیا کرو. یہ اللہ نے ہمیں نسخہ کیمیا عطا فرمایا کہ پریشانیوں کا حل یہ ہے. اس کے بعد فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ نماز رفع حاجات، حل مشکلات اور دفع بلیات ہے. یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، اس کی بلاؤں کا رد فرماتا ہے. فرمایا اس کے لیے اکسیر ہے. اس لیے چاند سورج کے گرہن پر نماز خسوف، بارش بند ہو جانے پر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. پتہ چلا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبول اور بڑی محبوب ہے. اور یاد رہے نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر اور صحابہ کے دور مبارک کے اندر نماز کتنی اہم سمجھی جاتی تھی. حضرت عمر فاروق کا ایک عمل رضی اللہ عنہ حدیث ہے اسی کتاب کی 1013 نمبر. وعن ابی بکر ابن سلیمان ابن ابی حسمہ قال ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقد سلیمان ابن ابی حسمہ فی صلاۃ الصبح وان عمر غدا الی السوق. جناب حضرت عمر پاک نے ایک تابعی امونے کہتے ہیں جو لوگ صحابہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں. صحابی وہ ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو صحابہ کے ذریعے مسلمان ہوتے ہیں انہیں ہم تابعی کہتے ہیں. تو ان کا شمار مشہور تابعین میں ہوتا ہے. توجہ، صبح کی نماز میں جناب سلیمان بن ابی حسمہ کو نہ پایا حضرت فاروق اعظم نے، تو اب نظر انداز نہیں کیا کہ ایک ہمارا نمازی مسجد میں نہیں آیا، کوئی بات ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا وَإِنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوقِ. صبح حضرت فاروق اعظم بازار چلے گئے. فَمَرَّ عَلَى شِفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ. بازار میں آپ نے دیکھا کہ ان کی والدہ مائدہ سے ملاقات ہو گئی. فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرَى سُلَيْمَانَ. ان سے کہنے لگے صبح میں نے سلیمان کو نہیں دیکھا. یعنی آپ نے اس تابعی کے ترک نماز پر، اس عمل کے ترک پر اس کو اتنا سیریس لیا، اتنا حساس سمجھا کہ ان کی والدہ مائدہ سے عرض کیا کہ آج صبح میں نے سلیمان کو نماز میں نہیں دیکھا. توجہ، فقالت، وہ کہنے لگیں انہو بات یصلی فغلبته عیناہ. وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے ہیں، ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں. جب فجر کا وقت آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی.
ماں نے یہ کہا رات اللہ اللہ کرتے رہے ہیں، بات تو اچھی تھی، لیکن حضرت فاروق اعظم نے ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے اور پوری امت کے لیے جو سبق عطا فرمایا وہ سبق بڑا قابل غور فرمایا. فقال عمر لان اشهد صلاۃ الصبح فی جماعت احب الی من ان اقوم لیلا. کہا عمر صبح فجر کی نماز میں حاضر ہونا اس بات سے زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ بندہ ساری رات رب کی نوافل ادا کرے. مقصد یہ تھا کہ رات کے نوافل انسان کو اس وقت فائدہ دیں گے، انسان بمعنی مسلمان کو رات کی نفلی عبادت اس وقت فائدہ دے گی جب ہم فرائض کی پابندی کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقدس رات آ جائے اور ہم رات کو 2 4 6 گھنٹے ذکر اذکار کر لیں، اگرچہ باعث برکت ہے، لیکن شریعت کا نظام یہ ہے اگر اس کو آپ دنیا پر محمول کریں تو کسی فیکٹری کا وقت ہو صبح 9 سے 5 اور کاریگر 5:15 بجے آ جائے کہ میں اوور ٹائم لگانے کے لیے آیا ہوں تو اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ کہیں گے کہ ہم اوور ٹائم ان کو دیتے ہیں جو صبح 9 سے 5 ہمارے پاس ڈیوٹی کرتے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے، جو بندہ یعنی اوقات مقررہ پر ملازمت کرتا ہے اس کے لیے کمپنیز اوور ٹائم کی سہولت جو ہے نا وہ اس کے لیے پرووائڈ کرتی ہے. تو بعین ہی یہ اسلام سے یعنی نقل کیا گیا ہے. اللہ کریم بھی نفلی عبادت کا ثواب خوش ہو کر اسے عطا فرماتا ہے جو بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے. تو یہ میں نے نماز کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے ہاں اس لیے عرض کی ہے کہ ہم احباب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کو ادا کریں تاکہ جب کل اللہ کے حضور پیش ہوں تو خدا کرے کہ ہمارے اعمال نامہ میں ہماری جو نمازیں ہیں ان میں کمی نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.